السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا بدعت کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، یعنی کہ دین میں کوئی نئی چیز لانا۔ تو پھر یہ بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور غیر حسنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہ اس طرح کی قسمیں کیوں ہیں بدعت کی؟ اور اگر وہ بدعت حسنہ بدعت جیسے غیر حسنہ ہے، اگر ان کی ہے بدعت تو ان کا کوئی حوالہ فرما دے کہ اس طرح کی بدعت حسنہ جائز ہوتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آپ نے بدعت کے بارے میں سوال کیا اور بدعت کی قسمیں بھی آپ نے بتا دیں۔ یہ زیادہ تر جو اہل حدیث لوگ ہیں اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ بدعت، یہ لوگ بدعتی ہیں، پھر اس حدیث کو بہت اپنے خطبوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو، اور بدعت سیئہ جو بری بدعت ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میرا ایک آن لائن مناظرہ ہوا تھا، ایک اپنا اہل حدیث عالم دین تھے، غالباً وہ عرب امارات میں سے کہیں تھے، تو انہوں نے مجھے بدعتی کہا تھا۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ مولانا بدعت کی وہ تعریف کریں کہ جس میں خود بدعتی نہ شامل ہوں، کیونکہ بدعت کی ایسی تعریف آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس میں آپ خود بدعتی نہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کس طرح بدعتی ہو سکتے ہیں، ہم تو بدعت کے خلاف جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، تو لہذا ہم بدعتی۔ میں نے کہا کہ تعریف کریں نا، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی بدعتیں ہیں۔ بہرحال پھر وہ اس بات سے بھاگ گیا تھا، اس نے اس پر بات نہیں کی۔ وہ میرے پاس آج بھی مناظرہ محفوظ ہے، تو وہ بھاگ گیا تھا۔ اصل میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ ایسی بدعت ہوتی ہے کہ جو اچھی بدعت ہو، یعنی جو شریعت میں اچھا کام کیا جائے، اس کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں مسجدیں جتنی بھی بنی ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، اس مسجد کے مینار نہیں بنائے گئے تھے، مسجد کا محراب نہیں بنایا گیا تھا۔ اذانیں جو ہیں وہ مسجد کی چھت پہ یا مسجد کے ایک صحن میں کھڑے ہو کر دی جاتی تھیں، لیکن بعد میں مسجد کے مینار بھی بنائے گئے۔ اور یہ جو بدعت کہتے ہیں جی کہ بدعت گمراہی ہے، اور باقاعدہ اس حدیث کو بڑے اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ لوگ اپنی مساجد میں یہ مینار کیوں بناتے ہیں، اپنی مساجد میں محراب کیوں بناتے ہیں؟ آج اپنی مساجد میں آپ نے قلین بچھا دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو قلین نہیں تھے نا، نہ ہی آپ نے مینار بنائے، نہ محراب بنائے۔ وہاں تو کھجور کی چٹائیوں کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی، اور وہاں یہ روشنی کا اہتمام بھی نہیں تھا، دیے جلائے جاتے تھے۔ آپ نے عمدہ قسم کی روشنیاں مساجد میں لگا دی ہیں، تو پھر یہ کہیں گے کہ ضروریات زندگی بھی ہے، اس کو وہ بدعت نہیں مانیں گے۔ تو میں نے یہی بات اس کے آگے رکھی تھی، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ تو یہی میری بھائی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔